کے اقوال کے قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے، اس سے وہ جھوٹی نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ ان کا جواب نکالنا ہوگا یا تو ماننا ہوگا، اور یہ ایک نسبی کے طور پر رہے گا ہمارے پاس کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت آئی، انہوں نے اپنا قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا لیکچر بالخصوص میرا شیعہ حضرات کے لیے ہے، شیعہ برادری کے لیے، اہل سنت آج کی تقریر کے مخاطب نہیں ہے۔ میں شیعوں سے ہی جو ہے وہ 4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری آئے روز تمہیں یہ عقیدہ پڑھا رہا ہے کہ قرآن، اصل جو قرآن تھا وہ مولا کائنات شیخ یزدان کرم اللہ وجہ الکریم نے جو لکھا تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے چھپا دیا اور کہہ دیا کہ اب قیامت کے نزدیک امام مہدی اس کو لائیں گے، اور فریقین کی دونوں کتابوں سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ اہل سنت و بالاجماع آج کے دن تک یہ مانتے ہیں کہ قرآن اصلی ہے، لیکن میں شیعوں سے صرف چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ قرآن اصلی نہیں، کیونکہ قرآن ہی اللہ کی جانب سے علم اترا، باقی جو دنیا میں ہے وہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، اصل علم تو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن کو کتاب بھی کہا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کو علم سے تعبیر کیا، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اور کہیں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے لَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ نبی کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی کا علم دیتا ہے، یعنی اصل جو علم ہے وہ کتاب کا ہے، قرآن کا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں رب العالمین نے بار بار ارشاد فرمایا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ایسی کتاب ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم آپ کی طرف سے وہ کتاب اتار رہے ہیں جس میں ہر شے کی جو ہے وہ تبیان ہے، ہر شے کی وضاحت ہے، یہ کھول کھول کے بیان کرنے والی۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور کوئی تر نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، اور کوئی بڑی سے بڑی چیز اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ کتاب مبین، واضح کر دینے والی، کھول کھول کے بیان کر دینے والی کتاب۔ تو اصل علم جو ہے وہ قرآن کا ہے، اور آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن چھوڑ کے گئے۔ تو میں شیعہ حضرات سے مخاطب ہوں کہ بال یقین تم کہتے ہو، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، ولی اس کا دروازہ ہے، اور اس شہر میں جو کتاب تھی قرآن تھی، دروازے کو چاہیے تھا وہ پوری دنیا کو وہ قرآن دیتا، جبکہ دروازے نے وہ کتاب ہی چھپا کے اندر رکھ دی، اور اس کو 12واں امام لے کے آئے گا، 10 اماموں تک کو بھی علم نہیں ہوا کہ وہ اصلی قرآن کدھر گیا۔ تو جو دروازہ 10 اپنے شہزادوں کو اصلی قرآن نہ دے سکا، بقول تمہارے، میں یہ جتنے بھی اعتراضات کر رہا ہوں یہ تمہاری اس فکر پر جو تم نے مظلومہ بنا ڈالی ہے، اس مظلومہ فکر پر میں سوالات کر رہا ہوں، ورنہ ہاشم و کلام سر سے لے کر پاؤں تک میرا لولو حب حیدر کرار کی گواہی دیتا ہے۔ میرا دل چیر کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم حیدر حیدر پکارے گا۔ میں ایک تمہارے اس مظلومہ عقیدے پر سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ناصبی یہ کہے کہ جو حضرت حیدر کرار جو باب مدینۃ العلم تھے، جو اصلی علم تھا وہی نہیں دے سکے، تو باقی وہ دروازہ کسی کو کیا علم دے گا؟ بتائیے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ پھر آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا آپ اعتراض کر رہا ہوں آپ پر، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما آدم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی، کہ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، 2 بھاری چیزیں، اور امت سے کہہ رہے تھے ان دونوں کو تھامے رکھنا، لیکن باوجود کہ امت اس کو تھامتی، پہلے امام نے ہی اس کو ایسا غیب کر دیا کہ 12واں امام ہی اس کو لے کے آئے گا، اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لیکن پہلے امام نے ہی غیب کر دیا، جدا تو وہی صحیح ہو گیا۔ آپ نے تو الزام دینا تھا جناب ابو بکر عمر عثمان پر، میں کہتا ہوں بقول آپ ظالم تھے، غاصب تھے، جو بھی تھے، امام برحق کا کام کیا ہے؟ امام برحق کا کام کیا ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور اہل بیت اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، لیکن پہلے امام نے ہی اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں یہ اعتراض آپ کے عقیدے پر کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے، جو آپ نے مظلومہ عقیدے بنا رکھے ہیں کہ قرآن غیب ہو گیا، جو جب اصلی قرآن ہی نہیں رہا، اور وہ اصلی قیامت تک کیسے امت کے ساتھ، اس وقت جو اہل بیت ہے ان کے پاس اصلی قرآن نہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کبھی بھی اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوگی، یہ تو پہلے زمانے میں جدا ہو گئے۔
اور ایسے جدا ہو گئے کہ بعد میں امام صاحب ہی لے کر آئیں گے، اس سے پہلے تو قرآن کسی اہل بیت کے کسی فرد کے پاس بھی نہیں ہوگا. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین افلا یتفکرون افلا یتدبرون. تمہیں حسن اللہ یعنی کہاں کھینچ کے جہنم کے گڑوں میں پھینک رہا ہے، اس پہ غور کرنا. اب تیسرا سوال، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس اکٹھے آئیں گے. لیکن حضرت امام علی علیہ السلام نے پہلے زمانے میں ہی دور خلافت اولیٰ میں ہی قرآن کو ایسا غائب کر دیا، آگے سن 40 ہجری تک اس اصلی قرآن کو نکال کر نہ دے سکے. اور نماز میں کس قرآن کی تلاوت کرتے رہے؟ جو حضرت ابوبکر عمر عثمان نے لکھوایا تھا. اپنا قرآن بھی اپنی نمازوں میں نہیں پڑھ سکے تو علی مع القرآن والقرآن مع علی کا مصداق کیسے بن سکے؟ یہ اعتراض ہے تم پر ہوتا ہے. تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہی قرآن جو 2 گتوں کی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے یہی اصلی قرآن ہے. ورنہ علی مع القرآن والقرآن مع علی یہ حدیث درایتاً غلط ہو جائے گی. ورنہ انی ترکت فیکم الثقلین درایتاً غلط ہو جائے گا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیاتها من بابها، یہ درایتاً عقلاً پھر غلط ہو جائے گا. لیکن ہاشم وکلا یہ تینوں حدیثیں صحیح صادق و صدوق نبی نے ارشاد فرمائی اور آفاق عالم کا گوشہ گوشہ جانتا ہے کہ یہ حدیثیں برحق ہے. ان حدیثوں کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن بالکل اسی طرف حرف بحرف موجود ہے. پاکستان سے لے کر پوری دنیا کے کونے کونے تک ایک ایک مسجد میں ایک ایک گھر کے اندر جو قرآن پڑھا ہے وہی قرآن ہے جو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر قرآن تھا. اب چوتھا اعتراض، قرآن مجید فرقان حمید تو ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل کی آیت نمبر 44. ارشاد فرمایا اور ہم نے اس ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ دنیا بھر کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دیں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا. یعنی 23 سال کے عرصہ میں جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں. بس حضور جانے دو علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور وہ قرآن پورا قرآن لکھ کر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے چھپا دیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ پہ عمل کس نے کرنا تھا؟ جبکہ تمہاری تمام شیعہ سنی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. سورہ رعد کی ان آیات کے بارے میں کہ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ اے محبوب جانے دو علیہ وسلم آپ منذر ہیں اور ہر قوم کی طرف آپ ہادی ہیں. لیکن شیعہ تفاسیر کے اندر کیا لکھا؟ اس ہادی سے مراد جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو لیا. یہ میرے پاس فرمان علی کا ترجمہ ہے، اس کی شرح کے اندر وہ لکھتا ہے ابن مردویہ، ابن جریر ابو نعیم نے معرفت میں اور دالمی ابن عساکر ابن نجار نے روایت کیا کہ جب آیت انما انت منذر ولکل قوم ہاد نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا انا منذر، یعنی میں ڈرانے والا ہوں. پھر اپنے ہاتھ سے علی کے شانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انت الہادی یا علی بک یہتدی للمہتدون بعدی، اے علی تم ہی ہدایت کرنے والے اور میرے بعد تمہارے ہی ذریعے سے ہدایت یافتہ لوگ ہدایت پائیں گے. اب اس فرمان علی کے ترجمہ کے مطابق کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام صرف ڈرانے والے ہیں اور پوری دنیا کی قوموں کو ہدایت دینے والے مولا کائنات ہیں. تو سرکار تو صرف ڈرانے والے تھے، ڈرانے والے نے 23 سال میں پورا قرآن عرب کو دے دیا، لیکن پوری دنیا کی قوموں کو ہدایت دینے والے نے وہی قرآن چھپا کے بارے میں ایمان کے لیے رکھ دیا. اب اس سوال کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. مجھے بتاؤ جب تمہارا مناظرہ عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہو، پنڈتوں کے ساتھ ہو، بدھ متیوں کے ساتھ ہو، سکھوں کے ساتھ ہو، ہندوؤں کے ساتھ ہو، دنیا کے لا دین ملحدین کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہو، وہ کہیں کہ اصلی قرآن ہی جب نہیں رہا تمہاری تعلیم کیسے سلامت ہو سکتی ہے؟ اور جتنے فضائل و مناقب میں مولا کائنات شرع یزدہ کو اور قرآن کو جوڑ کر تاجدار کائنات علیہ السلام نے بیان کیا وہ تو سارے درایت ریجیکٹ ہو جائیں گے، وہ ریجیکٹ کر دیں گے، وہ نہیں مانیں گے کہ جب ایک حصہ برقرار نہیں تو دوسرے حصے پر فضیلت ہم کس طرح مانیں کہ جس شخصیت کی فضیلت ایک چیز کے اوپر منحصر تھی وہ چیز ہی نہیں رہی، وہ اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکے. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. پھر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون
मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। अब अगर कोई नासबी कहे आशम वकल्ला, मैं नासबी नहीं, मैं नासबियत पे लानत करता हूं, मैं सुन्नी हूं, सर तपा सुन्नी, कादरी सुन्नी हूं, और कादरी सिलसिला कादरिया मौला कायनात शरीयत से शुरू होता है, और हमारे शजरा के अंदर है या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सज्जदे सज्जाद के सदके मसाजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, सदक सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। हम तो जब तक अहले बैत की जाते वाला सवात पे दुरूद ना पड़े, हमारा दुरूद ही मुकम्मल नहीं होता। ये आयत सूरतुल बकरा की कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो हमारी नाज़िल करता हुआ रोशन बातों और हदायत को छुपाते हैं, बाद इसके कि हम लोगों के लिए अपनी किताब में वादे कर चुके, यानी कुरान में खोल खोल के हमने बयान किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुपा देते हैं। सिर्फ एक दो आयत को जो छुपा दे, अल्लाह फरमाता है उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह उन पे लानत करता है, वह यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले उस पर लानत करते हैं। और तुम शियों ने हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के लिए क्या अकीदा रखा? एक आयत नहीं, दो आयत नहीं, सारा ही कुरान छुपा के मौला अली ने जो है वो 12वें इमाम को दे दिया। यानी एक आयत को जो छुपाए खुदा उस पे लानत करे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो पूरे कुरान को छुपाए। आपने मौला अली को किस दर्जे पे खड़ा कर दिया, इसका आपने जवाब देना है। फिर अगला एतराज, ये मेरे पास उसूल मिनल काफी, उसूल मिनल काफी के अंदर है, आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा। अब इसमें इज़ा ज़हरतिल बिदअ फी उम्मती फलयुज़हिरिल आलिमु आलिमहु फमन लम यफ़अल अलैहि फअलैहि लानतुल्लाह। जब बिदअतें मेरी उम्मत में जाहिर हो जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जब मेरी उम्मत में बिदअतें जाहिर हो जाएं, और उस वक्त आलिम को चाहिए कि वो अपने इल्म का इजहार करे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बस जो ऐसा ना करे उस पर अल्लाह की लानत है। मुझे आप बताइए, उस वक्त तो मौला कायनात शर यज़दा पे अगर कोई कुरान एक दो नंबर यानी नकली असली वगैरह का चक्कर होता और सहाबा नकली कुरान जमा कर रहे थे, तो मौला कायनात शर यज़दा पे फर्ज था असली कुरान वाज़े करते। और ये हदीस क्या कह रही है कि जो फिर भी वाज़े ना करे और छुपा दे, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पे खुदा की लानत। तुमने मौला कायनात को कहां खड़ा कर दिया? ईसाई अपनी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बिना पे कहां सूली तक ले गए और ऐसे अकवाल करे कि वो मतऊन ठहरे, और तुम भी उसी डगर पे चल पड़े कि मौला कायनात को वहां खड़ा कर दिया ताकि लोग नासबियत तुम्हारे इन करतूतों के सबब जो है वो उन्हें लानत करें। अलैहिज़्ज़ु बिल्लाहि ताला।